بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری پہنچ آپ تک آسانی سے ہو سکے، اور ساتھ میں لگے اس بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ لازماً آپ تک پہنچ بھی جائے۔ ناظرین، ڈاکٹر خادم حسین کا ایک کالم میں نے پڑھا جس سے طالبان رہنماؤں کے متعلق کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بڑی عید کے اس بابرکت دن کی طفیل آپ یعنی طالبان رہنماؤں، آپ افغانستان اور پختونوں کے بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کو بموں اور راکٹوں سے اڑانے کی بجائے فوری جنگ بندی کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ افغانستان کی منتخب حکومت کے خلاف مسلح کارروائیوں سے باز کیوں نہیں آتے؟ اور خدا کی سرزمین پر خدا کے بندوں اور افغان پختونوں مسلمانوں کا خون نہیں بہائیں گے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ خدا کرے امن کے معاہدے کے لیے کندھار کی اس ماں کی دلی آرزو پوری ہو جائے جس کا آخری جان باز بیٹا بھی عید کے پہلے دن اپنے وطن عزیز پر شہید ہو گیا، اپنے وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ آپ نے چند رسمی نمائندوں اور پاکستان اور مغرب کے ٹی وی چینلز کو اور اخباروں کو سینکڑوں غیر رسمی نمائندوں کی زبانی سنا ہے کہ آپ نے آتشین ہتھیاروں کا استعمال کر کے افغانستان کے 80 یا 85% علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اگر آپ ان سوالوں کا تسلی بخش جواب دیں گے تو پاکستان کے پنجاب میں آپ کے کئی اور حمایت کرنے والے جو ہیں ان کو ذہنی سکون ملے گا، ان کی ذہنی تشفی بھی ہوگی۔ عید کے بابرکت دن پر ارگ میں عید کی باجماعت نماز ہو رہی تھی۔ یہ سوال نمبر 1 ہے۔ جماعت میں افغانستان کے منتخب صدر اشرف غنی، سابقہ صدر حامد کرزئی، چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ، سلامتی کے مشیر حمداللہ محب، ان کے سمیت سینکڑوں اہلکار مسلمان ایک جانباز کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان پر راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ اس طرح تو شاید ابھی تک اسرائیل نے بھی فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ نماز پر حملہ قرآن کی کس آیت اور پیغمبر کی کس حدیث کے مطابق جائز ہے؟ اگر آپ نے واقعی، یہ دوسرا سوال ہے، اگر آپ نے واقعی 80% افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے تو کیا آپ کے امیر ملا ہیبت اللہ کو اس پورے 80% علاقے میں اتنی سی جگہ نہیں ملی کہ وہ عید کی باجماعت نماز کی امامت کر سکتے؟ ہم نے ابھی تک ان کی عید کی نماز کی کوئی خبر اور کوئی ویڈیو نہیں دیکھی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ قطر کے دوحہ شہر میں ایک عرصے سے اپنے دفاتر چلا رہے ہیں، یہی دفاتر آپ اپنے 80% افغانستان میں کیوں منتقل نہیں کرتے؟ مزید یہ کہ دوحہ کے ان دفاتر کا اخراجات کون اٹھا رہا ہے؟ ان کے اخراجات کہاں سے ہو رہے ہیں؟ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ افغانستان کے منتخب صدر نے 3 یا 4 مہینے پہلے بین الافغانی مذاکرات کے لیے اور امن کے قیام کے لیے ایک مفصل اور جامع فریم ورک پیش کیا تھا۔ آپ نے نہ ابھی تک اس پر کوئی تبصرہ کیا اور نہ ہی اپنا کوئی متبادل فریم ورک پیش کیا۔ آپ کن شرائط اور کن اصولوں پر امن مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ابھی تک اس کی وضاحت بھی نہیں کی۔ اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ افغانستان اور خطے کے عوام شدت سے اس بات کے منتظر ہیں کہ آپ افغانستان میں اپنے اہداف کا تعین کریں کہ آپ دراصل چاہتے کیا ہیں۔ آپ ابھی تک ایک عمومی اصلاح میں دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ افغانستان میں اسلامی نظام اور شریعت چاہتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک افغانستان کے آئین میں کسی غیر اسلامی، کسی غیر شرعی کی نشاندہی نہیں کی۔ آپ کو پہلے یہ بتانا چاہیے کہ اس آئین میں کون سی غیر اسلامی یا کون سی غیر شرعی شک شامل ہے جس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک اپنی عمارت اسلامی کے اقتصادی، سیاسی، معاشرتی، ثقافتی اور تجارتی اصولوں کو تخصیصی طور پر
نہ زبانی اور نہ تحریری طور پر بیان کیا۔ آپ کو یہ تو بتانا ہوگا کہ آپ جنگ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کی جنگ کا کوئی تو مقصد ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے، جس کے لیے آپ یہ جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، جس کو آپ جہاد کا نام دیتے ہیں۔ آپ نے زیر تسلط علاقوں کو ابھی تک آپ کی عمارت کا جو نقشہ سامنے آ رہا ہے وہ خواتین کو شٹل کاک پہنانے، لوگوں کو گھروں سے نکال کر ان کو گولی مارنے اور عام لوگوں سے بھتہ وصول کرنے تک محدود ہے۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک جنگ کا جواز یہ بتایا تھا کہ افغانستان پر بیرونی افواج قابض ہیں جن کو آپ نکالنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے اسی امریکہ سے مذاکرات کیے اور معاہدہ کیا جس کے خلاف آپ کے بقول آپ جہاد کر رہے تھے۔ اس معاہدے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلے 1 سال میں آپ نے 10,000 افغانوں کا قتل عام کیا، جبکہ کسی ایک امریکی کو خراش تک نہیں آئی۔ اب جبکہ امریکی اور دوسرے غیر ملکی افواج پاکستان سے نکل گئے ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے تو افغان عوام یہ کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ آپ افغانستان میں فساد پھیلا رہے ہیں، آپ افغانستان کا امن اور سکون تباہ کر رہے ہیں، جس کے لیے نہ تاریخ آپ کو معاف کرے گی اور نہ ہی افغان عوام۔ اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ یہاں عام لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے 80% افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے تو پاکستان سے آپ کی معیت میں افغانستان کے خلاف لڑنے کے لیے آنے والوں کے جنازے آپ یہاں کیوں بھجواتے ہیں؟ اپنے 80% افغانستان میں ان کے لیے قبرستان کیوں نہیں بناتے؟ اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ دونوں نے کہا تھا کہ آپ کے اہل و عیال پاکستان میں مقیم ہیں۔ اگر آپ نے واقعی 80% افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ اپنے اہل و عیال اپنے 80% افغانستان میں کیوں منتقل نہیں کرتے؟ آپ کے اہل و عیال کو خدا سلامت رکھے، اگر آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا اور پاکستان پر بھی بوجھ کم ہو جائے گا۔ پاکستان کی حکومت ویسے بھی یہ کہتی نظر آتی ہے کہ اقوام متحدہ سے $133 ملین سالانہ اور امریکہ سے $5 ارب سالانہ امداد کے باوجود ان پر افغان مہاجرین کا بہت بوجھ ہے۔ اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ عام لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ پاکستان کے علاقوں کچلاک، دیر، ہنگو، کرم، وزیرستان اور دوسرے علاقوں میں آپ کے مراکز ابھی تک فعال بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پاکستانی نوجوانوں کو افغانستان کے خلاف جنگ کے لیے بھرتی بھی کیا جاتا ہے، ان کو جنگی تربیت بھی دی جاتی ہے اور ان کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں چندہ مہم پر بھی بھیجا جاتا ہے، چندہ اکٹھا کرنے کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے۔ اگر آپ نے واقعی 80% افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے تو اپنے مراکز اور ریکروٹمنٹ سینٹرز اپنے 80% افغانستان میں کیوں منتقل نہیں کر دیتے؟ کیا پختونخوا اور بلوچستان کے علاقوں جیسے دیر، باجوڑ، مومن، سوابی، ہنگو، کرم، خیبر اور اس طرح کے باقی دوسرے علاقوں میں چندہ مہم سے زیادہ اس کے لیے بدخشاں، بولداک، سمگان اور سوگان زیادہ فائدہ مند مقامات ثابت نہیں ہو سکتے یا نہیں ہوں گے؟ ناظرین، بین الاقوامی میڈیا میں جو رپورٹیں آئی ہیں کہ آپ کا مسلح ملیشیا ہیروئن اور آئس جیسے مہلک نشہ آور اشیاء کے کاروبار میں ملوث ہے۔ ہیروئن اور آئس کے کاروبار میں ملوث ہے۔ کیا منشیات سے بنائے ہوئے پیسوں کے ذریعے خدا کے لیے جنگ کرنا جائز ہے؟ یہ پھر جہاد ہوگا یا فساد؟
یہ خطے کی تباہی کا باعث بنے گا یا خطے کی عوام کے لیے نجات کا باعث بنے گا؟ یہ بھی فیصلہ آپ نے یعنی عوام نے کرنا ہے۔ ان سوالات کے جوابات پاکستانی میڈیا اور چند عام افغانوں کے دماغی سکون کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اگر آپ بندوق کے زور پر پورے جنوبی اور وسطی ایشیا پر بھی قبضہ کر لیں تو پھر بھی مجھ جیسا اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہرگز نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنے کمنٹ میں ضرور اس کے متعلق اپنی رائے پیش کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔